پہلے دکھا دیا۔ ایک مسجد میں تھی، دوسری امام بارگاہ میں تھی، یہ باہر باغیچے میں ہے۔ اب میں کہنے لگا ہوں، لفظ ذرا سر اٹھانا۔ اس مومن نے، اس میرے دوست نے مجھے ایک ہی فرد کی 14 تصویریں دکھائیں۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ میں پہلی تصویر کو پہچان لیتا تو مجھے درمیانی بھی سمجھ میں آ جاتی، آخری بھی سمجھ میں آ جاتی۔ میری توجہ رہی اپنے کام میں، نہ میں نے پہلی تصویر کو پہچانا، نہ درمیانی سمجھ میں آئی، نہ آخری سمجھ میں آئی۔ میں تاریخی جملہ کہنے چلو، یہی غلطی ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے ہوئی۔ مسلمانوں کی اکثریت شروع ہی سے، پہلے ہی دن سے مسلمان ہوئی تھی۔ نظریہ حکومت کے تحت مسلمانوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف۔ نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ آ رہا ہے۔ حیدری بیت دشمنات لالے، بیت دشمنات لالے، لیکن ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے، لیکن مسلمان نبی کو نہ سمجھے۔ میں نے دعویٰ کیا کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ جاتی پہلے ہی دن سے، آج امت میں اختلاف نہ ہوتا، اور 1400 سال کے بعد آج بھی مسلمان نبی کو نہ سمجھے۔ میں نے یہ موضوع دانستہ طور پہ لیا ہے اس لیے کہ آج 27 صفر ہے، 3 دن کے بعد ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں ہم سب مسلمان مل کر جشن میلاد النبی منائیں گے۔ میں نے اس لیے یہ موضوع لیا، مجھے بھی اجتماعی محفل میں جانے کا موقع ملا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان عظمت مصطفیٰ کو آج بھی نہ سمجھا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب نبی کی تعریف بیان ہوتی ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ الٹریٹ کے معنی میرے نبی کو امی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میرے سامنے بزرگ تشریف فرمائے، بزرگ عالم کا جملہ ہے، دل چاہتا ہے دہرا دوں کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، بھئی بقول آپ کے اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ سارے بولو مل کے اللہ اکبر، بلند آواز، یا رسول اللہ۔ حیدری اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے، کہنے لگے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے۔ پتہ چلا دل سے مانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا، زبان سے کہتے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو جہاں دل اور زبان میں فرق آ جائے، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ جانو سر اٹھانا بات آ گئی تو جملہ سنیے گا۔ حالانکہ قرآن کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، میرا بھی پڑھی اپنے پروردگار کے نام سے۔ بغیر پڑھا کے نہیں بھیجا تھا تو اللہ کہہ کے ہو رہا ہے میرا حبیب پڑھ۔ اور قرآن کی اسی وحی میں میرے نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، ہم نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ تو قرآن کی پہلی وحی میں توجہ، میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے، لیکن مسلمان مصر ہیں، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو میں سوچتا ہوں ارے وہ مسلمان جو قرآن کی پہلی وحی پہ ایمان نہ لائے، وہ نبی کی آخری تحریر پہ کیا ایمان لائیں گے؟ حیدری حسینیت، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد۔ اہل بیت دشمنات لالے۔ اور فرما رہے آپ حضرت، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جس کے پاس نہ بستر ہو نہ بوری ہو اور اس کے گھر 9 بیویاں ہوں، اور ہی نہیں فرما رہے آپ حضرات۔
بعض روایت میں کہ 9 بیویاں وقت وفات نبی کی زندہ تھی، بعض روایت میں کہ 11 بیویاں وقت وفات زندہ تھی، 23 تک کی روایت کتابوں میں موجود ہے بھائیوں کے کہ نبی کی کل بیویاں 23 تک روایت موجود ہے۔ یہ 4 والی قید امتیوں کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں تھی۔ نبی نہ ظاہری اعتبار سے ہم جیسے ہیں نہ شرعی اعتبار سے ہم جیسے ہیں۔ نبی کی امتی میں اگر کوئی عدالت کر سکے تو 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے، نبی کے لیے 4 کی قید نہیں تھی۔ ہم نماز شب بطور مستحب پڑھتے ہیں، نبی پر نماز شب پڑھنا واجب ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی وہ ہم جیسے نہیں، ہم آگے دیکھ سکتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے کون کون کھڑے ہیں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں پتا، لیکن میرے نبی کا خاصہ تھا جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ ہم جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن نیند کے عالم میں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نبی کا خاصہ یہ تھا جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے اور سنتے تھے، نیند کے عالم میں ویسے ہی دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے۔ ہم اگر کہیں لعاب دہن پھینک دے تو گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ لگ جاتے ہیں یہاں تھوکنا منع ہے، ٹی وی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ شیعہ سنی کتابوں میں ہے جس کھارے اور کڑوے کنویں میں میرے نبی لعاب دہن ڈال دیتے تھے شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا۔ ہاں تو میں ایک بات سوچتا ہوں 1400 سال کے بعد آج غریب سے غریب اور کنگال سے کنگال انسان ایسے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس کے پاس نہ بستر ہو نہ بوری ہو نہ اوڑھنا ہو نہ بچھونا ہو نہ سونا ہو نہ چاندی ہو۔